یہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم والفرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قدر ہے، سورہ قدر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی قرآن کریم کا جو نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے لوح محفوظ سے بیت العزت کے اوپر ایک بار ہی قرآن نازل کر دیا اور وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر بیت العزت سے حسب معمول اللہ نے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے اندر اس قرآن کریم کو زمین پر اتارا۔ تو یہ جو قرآن کریم اترا، یہ نازل ہوا، یہ کس رات کے اندر نازل ہوا؟ رب خود فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک رات، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اللہ کے یہاں اتنی کہ 1000 مہینوں کی راتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں۔ اور یہ کب ہے رات؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ رات آتی ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اگر 1000 مہینوں کو جو ہے کاؤنٹ کیا جائے سالوں کے اندر تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں مسلمانوں۔ کتنے مہینے؟ 83 سال کچھ مہینے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، خیرم یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے، اس سے زیادہ عظمت اس ایک رات کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم تلاش کریں اور اس رات کے اندر ہم قیام کریں، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ ایسی رات ہے جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں ہر کام کے کرنے کے لیے۔ یعنی لیلۃ القدر، شب قدر یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں مسلمانوں، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کیونکہ قدر کا ایک معنی تنگی والی رات بھی ہے۔ اور صرف عام فرشتے ہی نہیں، وہ فرشتہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ فرشتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا، جو فرشتوں کا سردار تھا، جس فرشتے کا آنا اللہ رب العالمین نے بند کر دیا انبیاء اکرام کے خاتمے پر، خاتم النبیین پر، لیکن یہ ایک رات ایسی خصوصی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ خود جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء اکرام پر وحی لایا کرتے تھے، وہ خود اس رات کے اندر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہے، خیر و برکت کی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی لیلۃ القدر، شب قدر ایسی رات ہے جو پوری رات کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، تب تک یہ رات خیر اور سلامتی کی برابر رہتی ہے۔
اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا قیام مغفرت کا باعث ہے، لیکن یہ پورے مہینے میں ایک رات اللہ نے قرار دی ہے، تو یہ ایک رات ہے کہاں پر اصل میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اعتکاف کیا پہلے عشرے کے اندر۔ جب ہم اعتکاف مکمل کر رہے تھے پہلے عشرے کا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اور آگے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہونے لگا، پھر جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اور آگے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رات کو نکلے، 20ویں رات کو صبح کے وقت میں نکلے اور کہا اے میرے صحابہ، جنہوں نے میرے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کیا ہے 10 کر وہ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا، اور میں لیلۃ القدر کو اور شب قدر کو تلاش کر رہا تھا، اور اللہ نے وہ مجھے بتا بھی دی تھی وہ کون سی رات ہے، لیکن 2 شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے اٹھا لی گئی۔ اے میرے صحابہ، اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں، اس کی جستجو کے اندر پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا 10 دن کر کے، اور آج ہمارے سے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نہیں ہو رہا کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ آخری عشرے میں بیٹھ کر جو اللہ کے نبی نے تعین کر دیا، خود مشقت اٹھائی، مشقت اٹھا کے امت کے لیے آسانی کر دی، اور یہ اس امت کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ یہ اس آسانی کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات طاق رات ہے، 23ویں رات طاق رات ہے، 25ویں رات طاق رات ہے، 27ویں رات طاق رات ہے، اور 29ویں رات طاق رات ہے۔ ان 5 طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ پھر راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس رات بارش ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور میں نے اللہ کے نبی کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار دیکھے، کیونکہ مسجد نبوی کچی ہوا کرتی تھی، چھت کھجوروں کی چھالوں کی تھی، تو پانی ٹپکتا تھا اور زمین بھیگ جاتی تھی، اور فرش بھی کچا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار صحابی نے دیکھے، یعنی بتایا کہ اس رات بارش ہوئی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی ایک علامت بتائی۔ تو یہ شب قدر کی